دوستو ساتھیو السلام علیکم۔ دوستو ساتھیو، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اور ہم نے یہ بات کو بنیادی سمجھنا ہے اپنے طبقات کے حوالے سے کہ آخر یہ کیا بنیادی سماجی، قومی، معاشرتی وجہ ہے کہ 90% جو محنت کش طبقہ ہے وہ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے تمام امور کو چلانے کے ساتھ ساتھ، یعنی قومی خزانے کو 100% بھرنے کے ساتھ ساتھ، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، وہ تسلسل کے ساتھ وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو وہ طبقہ نام نہاد آدم خور اشرافیہ جو محنت نہیں کرتا، جو کام نہیں کرتا، جو سرکاری خزانے میں 1 روپیہ بھی ٹیکس کے طور پر جمع نہیں کرواتا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کی مراعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اس کے قانونی اور سماجی تحفظ میں، حتیٰ کہ اس کے سماجی عزت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ جو فرق ہے، یہ جو بہت بڑی ہمارے سماج میں غلاظت ہے یا مسئلہ ہے یا ہماری سانحہ ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم بطور قوم، ریاست، ہم نے ابھی تک غربت کی ہم نے تعریف نہیں کی، یعنی ہم نے غربت کو ہم نے یہ ڈیزائن نہیں کیا ریاست کے طور پر، آئین کے طور پر، سماجی سمجھ بوجھ کے طور پر، بطور ایک پاکستانی قومی حیثیت کے طور پر کہ یار اس سے زیادہ غریب آدمی نہیں ہو سکتا کوئی آدمی، یعنی کوئی نہ کوئی تو اس کی لمٹ ہو نا۔ اب یہ تو نہیں کہ مائیں اپنے بچوں سمیت زہر کھاتی ہیں، دریاؤں میں، ندی نالوں میں کود کر جان دے رہی ہیں، باپ اپنے آپ کو گولی مار رہا ہے۔ آخر یہ کیا سانحہ ہے ہمارے گرد و نواح میں؟ 70% ہمارے جو گھرانے ہیں، آج حالت یہ ہے کہ ان کے گھروں میں خدا نہ خواستہ کوئی آگ لگنے والی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے یا کوئی خدا نہ خواستہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی پیدا ہو جائے، نہ وہاں ایمبولینس آ سکتی ہے ان گھروں میں، ان گلیوں میں، ان بازاروں میں، ان چوراہوں میں، ان محلوں میں، ان کے گھروں کے پاس نہ فائر بریگیڈ آ سکتا ہے اور نہ ہی پولیس کی مدد پہنچ سکتی ہے۔ وہ ریاست نے سوچا ہی نہیں۔ ریاست کو جو چلانے والے چند ایک خانوادے ہیں، لوگ ہیں، افسر شاہی ہے، وہ تو یعنی وہ جیسے UNDP کی رپورٹ جو تھی 2021 کی، اقوام متحدہ کے UNDP جو ڈپارٹمنٹ ہے، کہ پاکستان کی جو اشرافیہ ہے وہ تقریباً $18 ارب سالانہ اپنی مراعات پر لے اٹھتی ہے، گھپلا کرتی ہے، اپنی مراعات پر خرچ کر دیتی ہے۔ 2 لاکھ سرکاری گاڑیاں، 2 لاکھ سے زیادہ سرکاری گاڑیاں وہ ریاست نے دی ہوئی ہیں اپنے سماجی رشوت کے طور پر، اپنے وہ یہ جو سرکاری محکموں کے جو ان کے جو لوگ ہیں۔ اور وہ یعنی ایک دوسری رپورٹ ہے، ایک سماجی دوست ہیں نعیم صادق، ان کی رپورٹ کے مطابق آپ یہ جو ہمارے جیسے گلیات ہیں، مری ہے، اس میں ہر سال جو لوگ جاتے ہیں برف باری دیکھنے کے لیے یا چھٹیاں گزارنے کے لیے، تو وہاں پر 50% سے زیادہ سرکاری گاڑیوں والے لوگ پہنچے ہوتے ہیں۔ ان کا استعمال یہ ہے، جو پیٹرول بھی سرکاری یعنی عوام کے پیسوں سے ان کے بھرتا ہے،
گاڑی خراب ہو جائے تو ریپیئرنگ اینڈ مینٹیننس بھی ہمارے پیسوں سے جاتی ہے. جو گاڑیاں بنانے والے کمپنیاں ان کو پیسے بھی ہم نے ہی پے کرنے ہیں ہمارے پیسوں سے. یعنی یہ وہ پیسہ غربت میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے اور ان کی عمارت میں اضافہ کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ کیونکہ ریاست نے وہ معیار ہی طے نہیں کیا کہ اس سے زیادہ غریب نہیں ہو سکتا. کیونکہ اس نے ارادہ کر لیا تھا نا کہ مرنے دو ان کو. اگر وہ معیار طے ہو جائے کہ ایک مطلب خاندان ہے, خاندان کے پاس لازمی طور پر ایک گھر ہوگا 1-2 مرلوں کا, 1-2 بیڈ رومز کا, لازمی طور پر اس کے اپارٹمنٹ ہوگا ایک خاندان کے پاس. یہ ہو ہی نہیں سکتا ریاست کے طور پر, سرکاری طور پر, کہ ایک خاندان ہے اس کے پاس گھر نہیں ہے, وہ کرائے پر دھکے کھا رہا ہے, کھلے اسمان پر سو رہا ہے نیچے, پارکوں میں, بازاروں میں, گرین بیلٹوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, محلوں میں وہ اپنے بچوں سمیت ذلیل ہو رہا ہے, جانوروں کی طرح وہ رہ رہا ہے. 60% لوگ بے گھر ہیں کیونکہ ریاست نے طے ہی نہیں کیا. اب کیا یہ ایک نارمل عقل تسلیم کرتی ہے کہ اتنی بڑی ہنگامی ضرورت, اتنے زیادہ عوام کا یہ جو مسئلہ ہے, لوگ روزانہ مرتے ہیں, خودکشیاں کرتے ہیں, لیکن ریاست کے جو وہ پریفرنس لسٹ ہے اس کے جو سوچنے, اس کے جو کام کرنے, ڈیزائن کرنے, پلان کرنے کے جو ہنگامی معاملات ہیں وہ اور ہیں, وہ نکات ہی اور ہیں. کہ ہم نے جی ایئرپورٹ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, کون سا نیا ایئرپورٹ بنانا ہے, جو بن چکے ہیں وہ چونکہ ریاست چلا نہیں سک رہی, وہ بیچنے, وہ پرائیویٹائز کرنا ہے, اسے پرائیویٹائز کیسے کرنا ہے. بینکوں کو جو نقصان ہو رہا ہے آج کل کچھ, تو اس نقصان کو ہم نے ان کو کیسے ہم نے انہیں مطلب کہ ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, ہم نے اسے کیسے ان کے پاؤں پر کھڑا کرنا ہے. جو ہمارے یعنی ایکسپورٹرز ہیں ان کو مزید ہم نے کون سی مراعات دینی ہیں, کون کون سے گیس کے ٹیرف میں کمی کرنی ہے, بجلی کے ٹیرف میں کمی کرنی ہے. ابھی یہ جو کل کی بات ہے کہ جی پاکستان کے جتنے ایکسپورٹرز ہیں ان کو جو بجلی کا ریٹ ہے وہ 9 سینٹ فی بجلی کا یونٹ دینا ہے اور اس کا فیصلہ کرنا ہے. اور اس کی جو ظاہر ہے کہ ابھی پریکٹیکلی عملی طور پر پاکستان میں تقریباً 25 سینٹ وہ چل رہا ہے بجلی کا یونٹ. تو یہ جو 16-17 سینٹ کا فرق ہے ظاہر ہے یہ پھر عام لوگوں پر ڈالیں, غریب عوام پر ڈالیں, تاکہ ہمارے ایکسپورٹرز کو اس کا فائدہ ہو, ہماری ایکسپورٹ بڑھے. یعنی ریاست کے پاس سوچنے, سمجھنے, عمل کرنے کے کچھ اور پلان ہیں. وہ اس طبقے کے لیے پلان سوچتی ہے, یعنی پارلیمنٹ میں ظاہر ہے وہی یہ طبقہ ہے نا, ایکسپورٹرز کا, بڑے ٹریڈرز کا, بڑے جاگیرداروں کا, بڑے صنعت کاروں کا, بڑے سرمایہ کاروں کا, یہ بڑے جو ہمارے ججز ہیں, جرنیل ہیں, بڑی بیوروکریسی ہے, ان کے رشتہ داروں کو جو باہر ٹیکنوکریٹ ہیں یا وہ جو کارپوریٹ کے لوگ ہیں یا جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, بینکس ہیں, چونکہ ان کی پارلیمنٹ میں رسائی ہے تو پارلیمنٹ یہ نہیں سوچتی کہ غریب کہاں تک ہوگا, اس سے زیادہ غریب نہیں ہو سکتا, اس کی وہ تعریف نہیں کرے گی, غربت کی تعریف نہیں وہ کر رہی. وہ اپنی توجہ, وہ اپنی پریفرنس لسٹ, وہ مراعات یافتہ جو طبقہ ہے جو پارلیمنٹ پہ چھائے ہوئے ہیں, بڑے لوگ ہیں, ان کی دولت میں کیسے اضافہ کرنا ہے وہ یہ سوچ رہی ہے, وہ یہ پلان کرتی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو محنت کش طبقہ ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے. یعنی وہ میں نے UNDP کی رپورٹ کا ذکر کیا کہ $18 ارب 5,000 ارب روپیہ یہ لوگ کھا جاتے ہیں. اب 5,000 ارب روپیہ کتنا ہوتا ہے وہ آپ اندازہ کر لیں. تعلیم ہماری جو ہمارے 6 کروڑ بچے ہیں ان کو فری ایجوکیشن مل سکتی ہے, جبکہ آج سرکار صرف 1 کروڑ بچوں کا انتظام کر کے بیٹھی ہوئی ہے. 5 کروڑ بچوں کا انتظام ہی نہیں ہے, جس میں سے 2 کروڑ بچے
والدین کے سروں پر پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، اور 3 کروڑ بچوں کے پاس چونکہ ان کے والدین پیسے پے نہیں کر سکتے، دیٹس وائی دے آر ایبسلیوٹلی آؤٹ آف اسکول. اینڈ دس از دی بگیسٹ انٹرنیشنل، یہ ہمارا وہ بلنڈر ہے، قومی بلنڈر ہے، قومی سانحہ ہے. 3 کروڑ بچے، یعنی 6 کروڑ بچوں میں سے 3 کروڑ بچے اسکول جاتے ہی نہیں ہیں. ریاست کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان 3 کروڑ بچوں میں سے سوال میرا یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے آ رہے ہیں، یا جو ووٹ لے کر پہلے حکمران رہ چکے ہیں، یا ہمارے جو عدالت کے بڑے لوگ ہیں، یا ہمارے جو بیوروکریسی کے لوگ ہیں، یا ہمارا جو کارپوریٹ میڈیا ہے، کارپوریٹ بزنس ہے، یا ہمارے بڑے سیاستدان ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، سینیٹرز ہیں، کیا ان 3 کروڑ بچوں میں سے ان کا بھی کوئی بچہ ہے ایسا جو آؤٹ آف اسکول ہو؟ یہ آپ نے سوچنا ہے، یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے، تاکہ ہمارا طبقاتی شعور بلند ہو، ہماری طبقاتی جو گفتگو ہے وہ عام ہو، ہم اپنے امیدواروں سے سوال کر سکیں کہ آپ کا بھی بچہ کوئی آؤٹ آف اسکول ہے؟ کیونکہ ہمارے تو 3 کروڑ بچے ہیں نا آؤٹ آف اسکول. آپ کا، ہمارے تو جو سرکاری ہاسپٹل میں 90-92 مریض وہ باہر ہیں، سرکاری ہاسپٹل میں ارینجمنٹ ہی نہیں ہے. 8-10 لوگوں کا ارینجمنٹ ہے، اس کا وہ علاج معالجہ ہوتا ہے، وہ جیسے ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے. سرکاری ہاسپٹل میں جا کر ذرا چیک کر لیں، نہ دوائی، نہ مشینری، نہ لیب، نہ ڈاکٹر، نہ بیڈ شیٹ، بس ایسے ہی ہے. تو ایسے ہی میں وہ 8-10 لوگوں کا علاج معالجہ ہوتا ہے. سوال، کیا آپ کے یہ جو نون لیگ ہے، یہ پی ٹی آئی ہے، یہ جو پیپلز پارٹی ہے، کیا یہ جو ہمارے حکمران ہیں، دوسرے لفظوں میں وہ حکمران سیاستدان ہیں، وہ ہمارے صحافت میں ہیں، وہ ہمارے عدالت میں ہیں، وہ ہمارے یعنی افسرشاہی میں ہیں، کیا ان کے بچوں، یہ بھی بچے ان کے بیماری کی شکل میں یہ مطلب کہ جو ہمارے ٹوٹکے ہیں، تویز دھاگے ہیں، ان پر یہ گزارا کر کے صحیح ہونے کی کوشش کرتے ہیں؟ نہیں. ان کے لیے بہترین بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں، 5 اسٹار ہوٹلز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، مہنگی دوائیات ہیں، زبردست ڈاکٹرز ہیں. یہاں اگر ان کو کوئی مزید مسئلہ ہے تو وہ لنڈن ہے، پیرس ہے، لاس اینجلس ہے، نیو یارک ہے، دبئی ہے، آپ کے سامنے ہے، سارا کچھ آپ کے سامنے ہو رہا، پھر بھی ہم ووٹ ان کو دیتے ہیں. نتیجہ، ہمارا جو غریب ہے اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے نیچے والی، غربت کی کوئی تعریف ہی نہیں ہے. کون کرے گا غربت کی تعریف کہ اس سے زیادہ نیچے غریب نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ کریں گے پارلیمنٹ میں، جن کو ہم نے ابھی تک ہمارے آباء و اجداد نے ووٹ کی طاقت سے بھیجا ہے کہ بحث کریں، سوچ بچار کریں، غریب کے معیار کو کیسے ہم نے بہتر کرنا ہے، ان کو کیسے گھر دینا ہے، ان کی صحت کا کیا کرنا ہے، ان کی تعلیم کا کیا کرنا ہے، ان کے روزگار کا کیا کرنا ہے، ان کا مہنگائی کے اثرات ان تک نہ پہنچے، یہ کیسے ہم نے اس کی پلاننگ کرنی ہے، اسٹیٹکس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. نہیں، یہ تو ہمارے تو یہ جو اشراف کا طبقہ ہے، ان کے تو مطلب کہ ایک ہی وقت میں پتہ نہیں کتنے کتنے ملکوں میں ان کے اثاثے ہیں، ان کی قومیتیں ہیں، نیشنلٹیز ہیں. یہ تو یہاں حکمرانی کرنے آتے ہیں، آپ سے ووٹ لے کر بھاگ جائیں گے واپس جب کبھی کوئی مشکل وقت آئے گا. وہ جو اعتماد کا احساس ہوتا ہے عوام اور حکمران کے درمیان میں، کہ اگر عوام کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو حکمران ان کے ساتھ رہے گا. اگر عوام کو بھوک برداشت کرنی پڑے گی تو وہ بھی بھوکا رہے گا. تو یہ جو اعتماد ہے، کیا ہماری قوم میں، ہمارے یعنی عام لوگوں میں اور ہمارے حکمرانوں میں، ہماری افسر شہر میں یہ اعتماد موجود ہے؟ پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم نہیں ہے، ہجوم ہے. خدا کی قسم یہ جھوٹ بولتے ہیں. اصل میں انہوں نے خود مجبور کیا ہوا ہے، یہ خود انہوں نے ہمارا اعتماد مجروح کیا ہوا ہے. اگر ہم غربت کی تعریف کریں، اگر ہم لوگوں کے اندر
ان کو یعنی بہتر کرنے کے جو عوامی منصوبے وہ بہتر کریں، تو خود بخود ہی قوم کے اندر قومی شعور پیدا ہوگا، قومی ہمدردی، قومی وفاداری۔ لیکن یہ اس وقت ہوگا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جب آپ کی نمائندگی آپ خود کریں گے، آپ اپنی قیادت خود کریں گے، آپ اپنی آواز بن کر پارلیمان میں، سینٹ میں، اسمبلیز میں خود جا کر وہاں اپنی آواز بنیں گے، اپنی تصویر بنیں گے۔ قومی دولت کو تو پیدا کر رہے ہیں، قومی دولت کی تقسیم کو بھی آپ جب اس کی ذمہ داری لیں گے کہ اس کی تقسیم بھی منصفانہ ہونی چاہیے، عوامی ہونی چاہیے، نچلے طبقے کی بہتری کے لیے استعمال ہونی چاہیے، تو پھر ہم عملی طور پر ایک پائیدار، خود مختار قوم بن کر ابھریں گے۔ اور وہ اس وقت ابھریں گے جب میرا اور آپ کا شعور ایسا ہوگا کہ ہم اپنے نمائندے کو ووٹ دیں گے، طاقت دیں گے، نمائندگی دیں گے، قانونی اختیار دیں گے، تصویر اور آواز بنا کر آگے بھیجیں گے۔ شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔